بھائی تنویر احمد کہہ رہے ہیں کمپرومائز نہیں ہوگا اینڈ آئی ول ناٹ ڈو کمپرومائز آن دی انسٹرکشن جو میں پروڈیوسر مجھے دے رہے ہیں کہ ابھی آپ نے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. تو لیٹس گو ایشو آف دا ڈے. ایشو آف دا ڈے آج کیا ہے؟ آج کا ایشو آف دا ڈے ایسا یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں تمام ممالک نے اپنی ٹیمز آشکار کر دی ہیں. انہوں نے سب میڈیا کو بتا دیا ہے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی کو دے چکا ہے, لیکن ابھی تک ٹیم ہمیں پتہ نہیں چلی. وہ ہماری آبلیگیشن بھی نہیں ہے پی سی بی کے اوپر. پی سی بی نہ بتایا تو نہ بتایا میڈیا کو, کیونکہ پی سی بی کی جو ڈیٹ تھی, لاسٹ جو ڈیٹ سب تمام ٹیمز کو جمع کرانے کی تھی انیشل اسکواڈ, وہ تھی 11 جنوری. اب 11 فروری وہ ڈیٹ ہے کہ آپ کو حتمی اسکواڈ جمع کرانا ہوگا. پی سی بی آپ کے خیال میں کیوں ایسا کر رہا ہے کہ میڈیا کو نہیں بتایا, پبلک کو نہیں؟ یہ ٹرائنگولر سیریز کھیلیں گے, وہی آپ کے چیمپئن ٹرافی زیادہ تر کھیلیں گے, تو پھر اس میں مطلب شو کرنے کی مطلب نہیں ہو رہا ہے. آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ دیکھیں دو آپشن ہیں پی سی بی کے پاس, یا تو شو کر دے یا نہیں کر دے, دونوں اس کی سوادیز ہے. تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ جب دوسری ٹیم سب شو کر رہی ہیں, دوسری ٹیمز کی سوشل میڈیا میں سامنے آ رہی ہیں ٹیمز, تو پھر ہماری کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں, آپ کا اندازہ کیا ہے کیوں نہیں آ رہی ٹیم؟ کیوں پاکستان کرکٹ بورڈ میڈیا کو اگر ٹیم اناؤنس نہیں ہوتی نا, یا اگر 15-20 لڑکے نہیں بھیجے جاتے, تو اس میں تو پھر ایک چیز سوچتا کہ یار کسی کو ڈالنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, کوئی بیک ڈور سے آ رہا ہے پلیئر, یا کسی کی بات کی جا رہی ہے, تو میرا ذہن تو اس طرف جاتا. ٹھیک ہے, 100% جاتا, کیونکہ آپ ڈفرنٹ سوچتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, لاجیکل ہو نہ ہو, ڈفرنٹ ہو. میں نے آپ سے کیا بولا, میں سب سے ڈفرنٹ سوچتا ہوں. جنہوں نے سوچا انہوں نے کیا کیا, میں دوبارہ نہ دہرائے نا میرے سے, انہوں نے کیا حل کیا مجھے پتا. اسٹار کیا ہے آپ کا, یا خود آپ اسٹار ہیں؟ میں خود اسٹار ہوں. میں میڈیا پہ بیٹھ کے میں نے اپنے آپ کو خود اسٹار بنایا ہے. کسی کے بلبوتے پہ میں اسٹار نہیں بنا, اللہ کا شکر ہے. زبردست. بہت جلیں گے اب اس چیز کے اوپر. دوسری بات یہ کہ اگر کر دیے اناؤنس تو پھر لے آئے میڈیا میں, کیا مسئلہ؟ فروری تک اناؤنس کر دیں. مجھے لگتا ہے سائم ایوب کا ایک معاملہ ہے, اس کے علاوہ جو آپ ٹرائی نیشن کا کچھ میچز, شاید ایک آدھ میچ ٹرائی نیشن کا پہلے ہو جائے گا 11 فروری سے پہلے, جب جو لاسٹ ڈیٹ اناؤنس ہو. دیکھیں سوشل میڈیا پہ یا بورڈ بھی آفیشلی اگر ٹیم اناؤنس کر دیتا ہے نا, اس سے پلیئرز بھی بڑے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں پلیئرز بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں کہیں نام نہ نکل جائے بیچ میں, کبھی کیا نہ ہو جائے, وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. جس کے اس کے دوست یار, اس کے گھر والے آگے پیچھے, جنہوں نے جو 36 مبارکیں 36 سوالات کرنے ہوتے ہیں, وہ ایونٹ سے پہلے اس کی جان چھوڑ چکی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے کہ بھائی ابھی جو کرنا ہے بولنا ہے بول لو, میرا نام آ گیا ہے, اب ٹرائنگولر سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے, وہاں سے پھر میں نہیں آگے جانا ہے. تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. میں یہ بھی نہیں چیز کہتا کہ یار آپ لڑکوں کو چینج کر دو, نہیں, نام بھیج دیے, جس کی پرفارمنس ہے نہیں ہے, اب چیمپئن ٹرافی ختم ہونے تک دیکھیں. وہ علیحدہ بات ہے, کوئی انفٹ ہو گیا جیسے سائم ایوب ہو گیا, آپ نے کسی کا نام ڈال دیا, لیکن اب جانے دے, اور انہی لڑکوں کو جانے دے جو آپ نے ٹیم بنا دی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے یقیناً ان لڑکوں کو تو بتا دیا ہوگا جن کے نام آئے, ان کو بتا دیا ہوگا, اور انہیں یہ بھی کہہ دیا ہوگا جو بھی ہیں لڑکے 15 میں سے کچھ, یا 15 کے 15. آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ابھی تک ٹیم کسی نے نہیں بتائی کہ یہ ٹیم ہے جی. یہ اچھی, یہ تعریف کروں گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی میں, کیونکہ میں نے تنقید بھی کی ہے کہ آپ نے ٹیم ایسی بھیجی ہے کہ وہ باہر نہیں نکلی ابھی تک. یہ تعریف کے قابل ہے, کہ ورنہ یہ آ گیا وہ آ گیا, اس طرح سے آ جاتی. کتنی خبریں پی سی بی کی باہر آئی ہیں ابھی ریسنٹ ٹائم میں, لیکن یہ ٹیم نہیں آئی. نہیں, لیکن اگر ٹیم نہیں آئی تو وہ تو چلے اچھی بات ہے, لیکن آنی چاہیے نا. ہم بھی تو ویٹ کر رہے ہیں, چاہے نہ چاہے وہ الگ بات ہے. مجھے لیٹ نہیں کرے نا, آنی چاہیے. کیوں نہیں؟ مجھے اس میں نا ایک اور اچھی چیز مجھے لگ رہا ہے, کیا کہ سائم ایوب کی فٹنس سے پاکستان کرکٹ بورڈ مجھے لگتا ہے بہت پر امید ہے کہ وہ فٹ ہو جائے گا اور وہ ٹیم میں شامل ہو جائے گا. شاید مجھے ایسا لگتا ہے. میں نے تو آپ کو 2 شو پہلے یہ بھی بات کی تھی کہ اگر وہ 95% بھی فٹ ہے, 90% بھی فٹ ہے, 85% بھی فٹ ہے, اگر وہ بینڈش لگا کے, کچھ ٹیبلٹس پین کلر لے کے, پین کلر انجیکشن لگا کے اگر وہ کھیل سکتا ہے, اس کو ضرور کھیلنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایونٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر پاکستان نے اس ایونٹ میں اچھی پرفارمنس دے دی, فائنل جیتنے کی بات نہیں کر رہا, اچھی دے دی, فائنل تک بھی اگر پہنچ گئی, تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہماری کرکٹ کہاں چلی جائے گی. یہ میں نے ایک جگہ بات بھی کی تھی, سائم ایوب کے فیوچر کے لیے یہ چیمپئن ٹرافی اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہے, آپ کی سوچ ہے, کیونکہ اس کی جو ہائپ بنی ہوئی ہے نا, سب کی نظریں سائم ایوب کے اوپر ہوتی, جس کی وجہ سے میں نے بولا نظر لگ گئی لگتا ہے اس بچے کو. سب کی نظریں اس کے اوپر ہوتی کہ یار یہ آیا ٹیلنٹ,
اور پاکستانی پچز اور جیسا کھیلتا ہے سعید انور، کوئی کہہ رہا ہے سعید انور، کوئی کہہ رہا ہے کیا، تو سب کا دھیان اس کے اوپر ہوتا، اور اگر یہ پرفارم کر جاتا یہ آسمانوں پہ چلا اچھا جاتا، مجھے بتائیں، ویلیو اتنی بن اگر جاتی۔ آپ نے کہا چیمپئنز ٹرافی جیت جائے پاکستان، یہ اچھا کر دے تو پاکستان کی کرکٹ یہاں پہنچ جائے گی۔ 2017 میں جیتا آپ کا کپتان، 2 سال کے بعد کپتان فارغ، فخر زمان ایک اکیلا لڑکا ہے جو اس ٹیم کا ہے، ابھی تک نہ عامر ہے ٹیم میں، نہ آپ کو نظر آتا ہے رومان رئیس، نہ نظر آتا ہے شاداب، نہ آپ کو احمد شہزاد نظر آتا ہے، وہ بھی اس اسکواڈ کا حصہ تھا، تو یہ نہ عماد وسیم نظر آتا ہے ٹیم میں، یہ تو ٹیم نہیں تو میرا تو سوال یہ ہے نا کہ 2017 میں، اب آپ کو ہی پتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، سب کو پتا ہے 2017 میں جو کرکٹ بورڈ تھا، جو سلیکٹر تھے، جو کوچ تھے، جنہوں نے سرفراز کو ہٹایا، ان سے پوچھو نا سوال کہ آپ نے کیوں ہماری کرکٹ برباد کی۔ ہمیشہ ایک بائیلیٹرل سیریز جیتنے سے بھی آپ کی ٹیم اتنی اوپر نہیں جاتی جتنا ایک ایونٹ جیتنے سے جاتی ہے، صحیح ہے؟ آپ کے پلیئرز نظروں میں آتے ہیں۔ 2017 کا جب ہم ٹورنامنٹ جیتے تھے، کتنے پلیئر سامنے، حسن علی آیا، شاداب آیا، اور فخر زمان ہے، اور پلیئرز ہیں، ٹھیک ہے، سامنے آئے کہ بھائی کیا پرفارمنس انہوں نے ینگ لڑکوں نے دے دی ہے، تو آپ کے ایونٹ سے پلیئر سامنے آتے ہیں۔ تو یہ تو پلیئروں کا قصور تو نہیں ہے، کیا پلیئروں نے سرفراز کو ہٹایا تھا؟ نہیں ہٹایا تھا، آپ کے بورڈ نے ہٹایا، اور اتنی جلدی میں ہٹایا، ایسے لگتا ہے پتہ نہیں اس سے کوئی پرابلم تھی، ان کو کوئی تکلیف تھی کہ یہ کیوں چیمپئن ٹرافی جیت گیا۔ تو اگر آپ کسی ایونٹ کے بعد آپ ٹیم دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ یہی حرکتیں کرتے ہیں، اور جیتنے کے بعد اگر آپ ٹیم اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی کپتان کو بیک کرتے ہیں، اسی کپتان کو لے کے چلتے ہیں، اسی ٹیم کو لے کے چلتے ہیں۔ ہمارا پرابلم بھی تو یہ ہے نا، ہم ٹھہرتے بھی تو نہیں ہے نا، نہ بورڈ ٹھہرتا ہے، نہ کوچ ٹھہرتا ہے، سال میں 6 کوچ چینج ہوتے ہیں، ٹیمیں چینج ہوتی ہیں، کپتان چینج ہوتے ہیں، ایسے ٹیمیں ٹھہرتی نہیں ہیں، پھر ایسے پرابلم ہی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی بابر اعظم نیچرل ٹیلنٹ، سائم ایوب نیچرل ٹیلنٹ، 2-4 شاہین افریدی فاسٹ بولر آ گیا، حارث روف ٹیپ ٹینس سے آ گیا، ابرار آپ کو مسٹری اسپنر مل گیا، اس قسم کے آپ کے نیچرل ٹیلنٹڈ پلیئر آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن جو ان 11 میں سے 5-6 پلیئروں سے آپ کی ٹیم تھوڑا سا چلتی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کپتان کو لمبا رن نہیں دیا گیا، بابر اعظم 2019 سے 2023 تک کپتان رہا ہے، اس کے بعد پھر بریک آیا چھوٹا سا، پھر کپتان رہا ہے، تو بابر کو تو بڑا ٹائم دیا، 4 سال کپتانی کی۔ دیکھیں بابر اعظم کو ٹائم دیا 4 سال، لیکن یہ بھی تو سمجھے نا کہ اس نے سیمی فائنل میں بھی ٹیم گئی، فائنل میں بھی ٹیم گئی، جب اس کے خلاف بولتے تو بہت ہے لوگ، لیکن میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ اگر وہ سیمی فائنل میں پہنچا یا فائنل میں ٹیم پہنچی ورلڈ کپ میں، تو یہ بھی تو پھر بولو نا وہ کیسے پہنچی؟ کیا اس کے ساتھ کوئی وہ میتھیو ایڈن لگے ہوئے تھے؟ کیا گلین مگرا، کیا وسیم اکرم تھے اس کے پاس؟ کیا شین وون تھے؟ کیا مرلی دھرن تھے اس کے پاس؟ یا اسٹیو اون کے پاس تھا؟ کون تھا؟ یا برائن لارا تھا اس کے پاس؟ کون تھا؟ آپ کے پاس پلیئر ہی نہیں تھے، مطلب اس لیول کے پلیئر نہیں۔ جب آپ کی ٹیم سیمی فائنل فائنل میں پہنچتی ہے، اس ٹائم تک ہم شور مچاتے رہے، نہ اوپنر ہمارے پاس، نہ مڈل آرڈر ہمارے پاس، نہ اسپنر پرفارم کر رہے ہیں، نہ فاسٹ بولر کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی دیکھو، صرف غلط چکروں میں مت پڑو، پازیٹو بھی اس کی چیزیں دیکھو۔ اگر اس نے رنز کیے تو پازیٹو بھی تو دیکھو نا، اس نے رنز بھی کیے ہیں۔ مطلب میں کیوں بات کرتا تھا، کیونکہ اس کے خلاف اس طرح ہوئے ہوئے تھے جس طرح پتہ نہیں اسی نے سب کچھ برباد کر دی ہے، ایسا نہیں ہوتا کرکٹ ٹیم۔ اب آپ نے جس طرح ہم نے 2017 کی چیمپئن ٹرافی کی بات کی، کس نے آپ کی ٹیم برباد کی چیمپئن ٹرافی جیتنے کے بعد؟ آپ کے لوگ جو بورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا سرفراز نے کی؟ تو اسی طریقے سے جب ٹیم برباد ہوتی ہے تو صرف آپ کپتان کے اوپر نہیں کرتے، سب کی اپنی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ٹیم خراب ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر کپتان غلطی کر رہا ہے، مثال کے طور پر ہم آپس میں اپنی بات کر لیتے ہیں، اگر آپ شو کرتے ہوئے غلطی کر رہے ہیں، کوئی مثال دے رہا ہوں، یا میں غلطی کر رہا ہوں، آپ مجھے شو کے بعد کیا بولیں گے کہ یار تنویر یار یہ غلط ہو رہا ہے، میں آپ کو غلط کر رہے ہیں، میں بولوں گا یار آصف بھائی یہ چیز غلط ہو رہی ہے۔ اگر میں اس چیز کو نہیں ٹوکوں گا، آپ روز غلطیاں کرتے رہیں گے، آپ روز غلطیاں کرتے رہیں گے، آپ روز غلطیاں کرتے رہیں گے، چیزیں خراب ہو جائیں گی، صحیح ہے نا؟ اگر کپتان غلطی کر رہا ہے تو سلیکٹر کیا کر رہا ہے؟ اگر سلیکٹر کپتان غلطیاں کر رہے ہیں تو بورڈ کیا کر رہا ہے؟ اگر کوچ غلطیاں کر رہا ہے تو بورڈ کیا کر رہا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطیاں نوٹ کرو نا، جب نئی غلطیاں تو سب خراب کر رہے ہیں۔ مجھے آپ نے اتنے ٹائٹ سپاٹ میں ڈال دیا۔ دیکھیں میں اگر کپتان ہوں نا، یہاں پر لگ رہا ہے تو میں کپتان نہیں ہوں، میری ٹیم ہے پیچھے، پروڈیوسر ہیں، کیمرہ پرسن ہیں، تو میں تو ان کی انسٹرکشن فالو کروں گا بھائی، اب آگے نا کروں گا میں فالو۔ آپ خود یہ تھوڑی وہ کہیں گے کہ اس کیمرہ 1 کے ساتھ دیکھو تو میں 2 نہیں، اب یہی تو میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہوگا، یہی تو بات کر رہا ہوں
چلے آپ مجھے چھوڑ دیں, یہی تو میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ بار بار غلطیاں کر رہے ہیں تو آپ کی ٹیم آپ کو نہیں روکے گی, تو آپ روز غلطیاں کرتے رہو گے نا, ہاں ایسا ہی ہے. تو شو خراب ہو جائے گا نا. جی جی جی. جب غلطیاں کریں گے روکیں گے تو شو صحیح چلے گا. اسی طریقے سے اگر کپتان غلطی کر رہا ہے, ٹیم غلط کھلا رہا ہے, اگر سلیکٹر بھی اس کے ساتھ ہے, اگر کوچز بھی اس کے ساتھ ہیں, تو پھر اگر بورڈ نہیں ان سب چیزوں کو دیکھے گا آپ کی ٹیم کہاں جائے گی پھر؟ آپ کے خیال میں پچھلے 5 برس میں ہونے والا سب سے برا فیصلہ پاکستان کرکٹ میں, جس کی وجہ سے پاکستان کا حال یہ تھا کہ 2023 کا ورلڈ کپ میں پاکستان نہیں کر سکا کچھ, اس سے پہلے ابھی تو کچھ بہتر ہے, وائٹ بال میں تو کچھ بہتر ہے, لیکن جو انسرٹنٹی تھی اس میں سب سے برا فیصلہ کیا تھا پچھلے 5 سالوں میں؟ دیکھیں پلیئرز پہ تو میں بعد میں آتا ہوں, یہی غلط فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ نہ ایک بورڈ رکتا ہے نہ کوچز رہنے دیتے. ٹھیک ہے, ابھی جس طرح گیری کرسٹن نے چھوڑ دیا یا جیسن گلسپی نے چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہوتا ہے, امیج خراب ہوتا ہے, لوگ آپ کے بارے میں بری باتیں بولتے ہیں, یار پتہ نہیں کس قسم کا بورڈ ہے یہ, کیا کرتا رہتا ہے. تو آپ تو خلاف ہے نا فورن کوچ کے یار؟ نہیں, میں فورن کوچ کے خلاف نہیں ہوں. آپ نے پچھلے پروگرام میں بولا ہے کہ اب فورن کوچ اب نہیں میری ہونا پوری چاہیے. بات تو سنیں, میں بولتا ہوں کہ اگر آپ نے فورن کوچ لانا ہے, پہلی میری چوائس اپنا کوچ ہے, اگر آپ نے فورن کوچ لانا ہے تو اس کے ساتھ جو باقی ٹیم ہے وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے, میرا یہ ہے. اس کے بعد اس چیز کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ فیل ہوا کہ آپ کی ٹیم کا ماحول جو خراب ہوا, جو بابر اعظم اور شاہین کا جو چیزیں خراب ہوئی ہے نا, خراب ہوئی ہیں, خراب کی گئی ہیں, یہ مجھے نہیں پتا, اس چیز نے ماحول آپ کا بہت زیادہ خراب کیا. وہ اس کو کپتان بنا کے کسی کو اتار دیں گے, پھر دوسرے کو وہ کپتان مجھے بنا دیں گے, مجھے لگتا ہے وہ چیز بھی خراب ہوئی, اس چیز سے بھی آپ کی ٹیم پہ مطلب یعنی اثر. اور اس میں بابر اعظم کا قصور ہے, میں سمجھتا ہوں. شاہین کو اتار کے جب ان کو دوبارہ کپتانی دی گئی, ان کو میرے خیال میں نہیں وہ بابر کو نہیں لینی چاہیے تھی, وہ تو میں نہیں بولا, نہیں وہ بابر کو نہیں لینی چاہیے تھی, بابر کو نہیں لینی چاہیے تھی, بابر کو منع کر دینا چاہیے تھا کہ شاہین کو آپ نے ابھی صرف نیوزی لینڈ کی سیریز میں اس نے کپتانی کی, آپ نے اس کو ہٹا رہا, میں نہیں لینا چاہ رہا, کسی اور کو بے شک دے دو, میں نہیں لینا چاہ رہا. چلیں اب آخری بات بھی کریں. سائم ایوب کو ٹچ تو ہم نے کیا تھا, لیکن سائم ایوب کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اس مہینے کے آخر میں اس کو ٹیسٹ رپورٹس کا نتیجہ ملے گا, اس کے بعد وہ ریہیب اپنی شروع کرے گا. تو اپنا پیر بھی زمین پر رکھ رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, میں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ بائی اینی امیجنیشن یار, میں بالکل اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہی از ناٹ دیٹ بیڈ. اتنا کوئی خرابی اس کی سچویشن میں مجھے نظر نہیں آتی انشاءاللہ. دیکھیں میں نے تو آپ سے بولا کہ 85% 90% بھی ہو تو ہمارے کتنے کپتان ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں, کھیلے بھی, سب کچھ ہے. انجریز میں کیا کرتے ہیں, انجیکشن نہیں لگاتے رہے, سارے سب کچھ کرتے رہے. انجریز میں دیکھیں جو کرکٹر شعیب اختر کی آپ نے مثال دی تھی یار, کیا مثال ہے وہ. پھر میں تو وہ بار بار آپ کا کلپ دیکھتا ہوں. دیکھیں شعیب اختر ہے, دنیا کا کوئی سا بھی پلیئر ہے, جب میں تو اس وجہ سے کہتا ہوں نا, جب ایونٹ آتا ہے آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ڈالیں کسی طریقے سے. اگر سائم ایوب اتنا بڑا نیچرل ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, اگر وہ آپ کو بیٹنگ میں ہی پرفارم کر کے دے دیتا ہے تو پھر آپ کو اتنی زیادہ وہ نہیں ہوگی کہ یار اس کو فیلڈنگ یہ وہ, آپ کہیں نہ کہیں اس کو سلپ میں کھڑا کر دیں گے, زیادہ آپ بولیں گے کہ یار اس کو موو مت کرو, یا ایسی جگہ پہ فائن لینگ کھڑا کر دیا, تھرڈ مین کھڑا کر دیا کہ یار اس طرح بال زیادہ نہیں آئے گی. وہ مانتا ہوں کچھ لوگ ہو سکتا ہے میری بات ایگری نہ کر رہے ہوں کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, وائٹ بال کرکٹ ہے. میں ایگری نہیں کرتا, ہر کسی کو اپنا رول پورا ادا کرنا. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں فٹنس کی بات کرتا ہوں, میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں فٹنس کی کہ یار فٹنس ہے تو ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کھیل سکتا ہے, اگر اس انجری کے ساتھ وہ سروائیو کر سکتا ہے تو آپ اس کو ڈالیں. اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سعید انور سے ملا رہے ہو تو اب تو رنر بھی نہیں ہے. نہیں, سعید بھائی نے جو 194 کی اننگ کھیلی تھی, رنر تھے اس میں شاہد افریدی. اب چیزیں چینج تو ہو گئی ہیں نا, لیکن آپ کو پہلے فٹنس کرنا پڑے گا, فٹنس شو کرنی پڑے گی کہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں, اگر نہیں کھیل سکتا تو چھوڑیں, ابھی بہت ٹائم ہے اس کی. بہت ٹرائی نیشن جو سیریز ہو رہی ہے اس میں بھی شاید وہ ممکن ہے کہ نہ ہو, لیکن ابھی تو ان کا ریہیب شروع ہوگا تب پتہ چلے گا. لیکن سائم ایوب کی وجہ, ایک سائم ایوب بھی مجھے لگتا ہے ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی تک اپنی انہوں نے اسکواڈ بتائی نہیں. انہوں نے بھیج تو دی ہے اور سائم ایوب اس میں ہوں گے اسکواڈ میں لازمی ہوں گے, لیکن وہ جو اسکواڈ اب 11 فروری کو بھیجنی ہے وہ فائنل ہوگی. دیکھیں اگر یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ظاہر پتہ فالو کر رہے ہوں گے اور ڈیلی بیسس پہ فالو کر رہے ہوں گے, دن میں 2-3 دفعہ چیزیں پوچھ رہے ہوں گے. اگر سائم ایوب ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ فٹ نہیں ہے تو پھر 15 میں نام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ضائع مت کریں کسی ایسے پلیئر کو جو آپ سمجھتے کہ یہ ٹیم میں آ کے
मतलब कुछ फायदा में दे सकता है तो फिर उसको डालें, फिर साइम अयूब पे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, साइम अयूब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलें कि जी खेल भी सकता है, नहीं भी खेल सकता तो 15 में डाल दो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, फिर आप उसको जाया ना करें। अगर आप ये सोचते हैं ना खेल भी सकता नहीं भी खेल सकता तो फिर आप उसको नहीं खिलाएंगे। हाँ, उसकी जगह कोई और प्लेयर बहुत यंग है, उसका फ्यूचर है माशाल्लाह, आगे भी खेलेगा वो इंशाल्लाह। तो साइम अयूब को बड़ा कॉशियसली देखना होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर भी रहा होगा। अब आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो सबसे खूबसूरत सेगमेंट है हैवियो से। सेगमेंट है हमारा हैवियो से, उसमें आपकी आवाज हम शामिल करते हैं। पूरे पाकिस्तान से पैगामात मिल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी पैगामात हमें मिलते हैं। तो हम सुनते हैं आज के पैगामात। चैंपियन ट्रॉफी में शादाब खान और शर्जील खान को भी क्रिकेट टीम में शामिल करना चाहिए और बेहतरीन टॉप के खिलाड़ी से ओपनिंग करानी चाहिए। और हमारी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से क्रिकेट टीम के लिए ढेरों दुआएं और नेक तमन्नाएं। मेरी जो एडवाइस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान अपने प्लेयरों को एनएससी देता है ना दूसरी लीग्स खेलने के लिए पीएसएल के अलावा, वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की फिटनेस और उनका जो मेंटली वास्टनेस है वो ज्यादा बढ़ जाती है और वो फुली अटेंशन मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नहीं हो पाते। मेरी ये दरख्वास्त है कि उनको सिर्फ पीएसएल तक महदूद रखें और वो बाकी अपना सारा फोकस इंटरनेशनल क्रिकेट पर रखें और पाकिस्तान की डिग्निटी के लिए दिन रात मेहनत करें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेरी टीम में मैं चाहता हूं कि हैदर अली, शादाब खान और फखर जमान की वापसी हो और बाकी जो टीम है वही होनी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी। मेरा सवाल तनवीर अहमद से है कि बाबर आजम टेस्ट मैचेस में पहले नंबर 4 पर आया करते थे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और जब से वो नंबर 3 पर आए हैं उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। क्या उनको दोबारा उसी नंबर पर नहीं खेलना चाहिए? तो बाबर आजम के हवाले से सवाल हुआ है आखिरी। उसने कहा कि 4 नंबर पे जब आता था तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, जब से 3 नंबर पे आना शुरू हुआ है या और ओपनिंग भी की है उसने, तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है टेस्ट मैचेस में। देखिए ये हमने हमेशा नोट किया है कि जो ओपनर होता है, ये जो तीसरे नंबर पे होता है, उसको नया बॉल खेलना पड़ता है। तीसरे प्लेयर का मतलब ये, अगर जल्दी बैटिंग आ गई तो फिर ओपनर ही हो गया ना। तो हो सकता है शायद नया बॉल स्ट्रगल कर रहा है और नजर भी आता है। जब भी वो नया बॉल खेलने आता है उसको पूरी कोशिश होती है कि विद इन स्टंप बॉल करें, जो उनकी वीकनेस है। वहां बॉल स्विंग भी होता है, सीम भी होता है, चाहे आप अपनी कंडीशन में भी आप खेल रहे हो। लाइक जिस तरह सील्स ने उसको आउट किया, हालांकि पिच बॉलिंग पिच नहीं था, लेकिन नया बॉल कहीं ना कहीं उसने काम दिखाया और सीम होके बाहर निकलो, आउट हो गया। चौथे नंबर पे आप जब बैटिंग करने आते तो उस टाइम तक अगर आपकी बैटिंग आती है, अगर ऊपर के 3 प्लेयर जल्दी ना आउट हो दो, तो फिर आपकी उस टाइम बैटिंग आती है, बॉल थोड़ा पुराना हो चुका होता है, लाइक 40 ओवर हो चुका होगा, 30-35 ओवर हो चुका होगा। इस तरीके से जब होता है, और उस जगह पे वो रन्स क्यों ज्यादा करता है, क्योंकि वो है नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, वो तेज खेलने वाला प्लेयर है। उस टाइम अगर वो आता है, बॉल अगर स्विंग सीम नहीं हो रहा होता तो वो अपने शॉट्स खेलता है। जब ऐसा प्लेयर है उसको जब फौरन से शॉट्स खेलना शुरू करता है ना, तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। अभी मैं ऐसा देख रहा हूं कि जब से वो तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आया, हो सकता है शायद वो पूरी टीम से नए बॉल से बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं। ये आपके सवाल का जवाब तनवीर ने बहुत तफसील से दिया।